اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی اعراب کی، بتایا انہوں نے بنا اور مبنی اور معرب کی، بتا دیا بنا کی علامتیں کیا ہے، مبنی بر ضم مبنی بر فتح، بتا دیا کہ یہ کیوں ہے، اصل کیا تھی مبنی میں ساکن ہونا، لیکن کبھی کبھی حرکت دیتے ہوں کسی وجہ سے ہوتی، بتا دی تھی کب کون سی وجہ سے کیا حرکت تھی، فتحہ جو ہے کیوں دیا، کسرہ کیوں دیا، ضمہ بہرا۔ پھر انہوں نے بتایا تھا، کیا بتائی تھی بات، اعراب کی بات بتائی تھی، کیا بات بتائی تھی اعراب کی، اعراب کس لیے آتا ہے، جو عامل کے مقتضا کو بیان کرنے آتا ہے کہ کیا چاہ رہا ہے، تقاضے کو بیان کرنے کے لیے، جب وہ حرکت ہوتی ہے یا حرف ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے یا حذف ہوتا ہے، اور اس کی چار قسمیں تھیں اعراب کی، بتایا تھا رفع نصب جر اور جزم۔ رفع اور نصب جو تھے وہ مشترک تھے اسم اور فعل میں، جر اسم سے مخصوب اور جزم پھر انہوں نے کہا تھا رفع و نصب، یہی بات بتائی تھی، اسے فعل اور اسم کا اعراب قرار دیجئے، والرفع والنصب اجعلا اعرابا للاسم وفعل نحو لن احابا، شعر دکھ رہا ہے لن احابا، ارے اوپر دیکھ لو شعر تو، والرفع والنصب اجعلا اعرابا للاسم وفعل نحو لن احابا، یہی ہے شعر کا مصرع۔ تو یعنی انہوں نے کہا چار قسم ہے نا اعراب کی، رفع نصب جر اور جزم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشترک ہیں، کچھ وہ ہیں جو مخصوص ہیں، جو مشترک ہیں اس میں رفع نصب کو اعراب قرار دیجئے اسم کے لیے، جیسے ان زیدن قائمون، دیکھیے اعراب ہے نہیں زیدن اور قائمون میں، دونوں اسم میں نصب بھی اور رفع بھی، دونوں کی مثالیں ہو گئیں، اسم میں رفع بھی ہوتا ہے نصب بھی ہوتا ہے۔ وہ فعل میں سے مراد، کیونکہ اعراب کی بات چل رہی تو معرب کی تو بات ہوگی، تو فعل تو سارے مبنی ہوتے ہیں، بس مضارع معرب ہے، تو فعل مضارع جیسے یقومو فعل مضارع مرفوع کی مثال، لن احابا مضارع منصوب کی مثال۔ کیوں اجعلن آپ قرار دو، اعرابن مفعول ہوا نہیں، آپ قرار دو اعراب رفع نصب کو، دوسرا مفعول ہو گیا، مفعول اول مفعول، آپ اعراب قرار دو رفع نصب کو، اچھا والرفع والنصب وعلم ان الاعراب كما قال في التفصيل ما جاء لبيان مقتضى العامل من حرکت۔ ہاں تو آپ یہ کر لیجئے وقد اشار الى ذلك بقوله، نیچے وہ دکھاؤ اس سے پہلا مصرع کیا، والرفع والنصب، نہیں نا مصرع بہرحال والرفع پڑھ لو اگر ابتدائیہ بنانا چاہ رہے ہو، والرفع والنصب نہیں والرفع والنصب اجعلا، اجعل تو قرار مفعول مقدم نہیں ہے، اجعل کا تو قرار دے رفع والنصب کو اعراب، مفعول دوم میں مقدم ہے، رفع نصب کو اعراب قرار دو، دو مفعولی ہے جعل، اجعل تو قرار دے رفع نصب کو، تو مفعول اول ہوا کیا قرار دے، اعراب، والاسم اب بتا دیا انہوں نے اعراب رفع نصب اسم کی بھی مثال فعل کی بھی مثال مشترک ہیں، لیکن والاسم قد خصص بالجر، اسم جو مخصوص ہوتا ہے جر سے، یا یہ کہیے جر اسم سے مخصوص ہوتا ہے، الٹی کر دی عبارت، وقد خصص الفعل بأن ينجزم، اور یقیناً فعل مخصوص ہوتا ہے کہ وہ مجزوم ہو، یعنی جزم جو ہے وہ علامت جزم فعل سے مخصوص ہے، والاسم قد خصص بالجر، اور انہوں نے خود کہہ بھی دیا، دیکھو آگے اسم مخصوص ہے جر سے، بھائی آپ یہ کہیں گے اسم مخصوص ہے جر سے یا جر مخصوص ہے اسم سے، انہوں نے کیا کہا اسم مخصوص ہے جر سے، فی ھذا العبارت قلب، اس عبارت میں قلب ہوا ہے، عدل بدل ہوئی ہے، اس میں ایسے والجر قد خصص بالاسم، جر اسم سے مخصوص ہوتا ہے، فلا یکون اعرابا للفعل، اور یہ جر جو ہوتا ہے
لا یکون اعرابا، اعراب نہیں ہوتا فعل کا، یعنی جر فعل کا اعراب نہیں ہوتا. کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، اس لیے کہ ممتنع ہے دخول عامل ہی، اس کے عامل کا داخل ہونا، کس کا؟ عامل جر کا داخل ہونا علیہ فعل کے اوپر، عامل جر کا فعل پہ داخل ہونا منع ہے، اس لیے فعل مجرور نہیں ہوتا. اعراب جر جو ہے وہ فعل کا اعراب نہیں ہوتا. آپ سے پوچھے فعل کا اعراب جر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ فعل کے اوپر عامل جر داخل ہونا منع ہے. وہذا تبیین، یہ بیان وضاحت ہے، لعنوان الاعراب خاص بالاسم، کس چیز کی؟ کہ وہ اعراب کی وہ قسم جو مخصوص ہے اسم سے. فلا یکون مع ذکرہ فی اول الکتاب، ہاں مقصود بھی بیان تعریف الاسم تکرارا. تو یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہوئی کہ یہاں پر شروع میں کتاب کے شروع میں علامہ اسم کی علامتیں گنائی تھی نا، والجر والتنوین والندا وال، پھر یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں اسم سے مخصوص ہوتا ہے جر. تو یہ تکرار نہیں ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ وہاں پر علامات اسم بتانا مقصد تھا، یہاں پر اعراب کس کس سے کیا مخصوص ہے، یہی کہہ رہے ہیں. فلا یکون تکرارا، تکرار نہیں ہوگی مع ذکر ہی، اس کے باوجود کہ ہم نے ذکر کیا فی اول الکتاب، اول کتاب میں، المقصود بہی، کہ وہاں پر مراد کیا تھا؟ بیان و تعریف، وہاں اسم کی تعریف بیان کرنا مقصد تھا، اس لیے یہ چیز وہاں اس کی تکرار نہیں ہے، کیونکہ وہاں اسم کی تعریف بیان کرنا مقصد تھا. کما قد خصص الفعل بان ينجزم، جیسا کہ اسم مخصوص ہے جر سے، جیسا کہ فعل مخصوص ہے کہ وہ مجزوم ہو. فلا یجزم الاسم، اسم مجزوم نہیں ہوتا. کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ، اس لیے کہ عامل جزم کا داخل ہونا علیہ، یعنی اسم کے اوپر ممتنع ہے، منع ہونے کی وجہ سے. اب بتا دیا آپ کو رفع نصب اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے، جر اسم میں سے مخصوص ہے اور جزم فعل سے مخصوص ہے. اب فرفع، اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، ایسا اگر ہے اسم میں اور فعل میں رفع پایا جاتا ہے اعراب، تو رفع کی علامت کیا ہوگی؟ اب وہی گنائیں گے. فرفع بضم، رفع دیجئے ضمے کے ذریعے سے، وانصبا فتحا، اور حالت نصبی میں فتحہ دیجئے، وجر، جر دیجئے کسرن، جر حالت جر میں کسرہ دیجئے. کا ذکر اللہ عبدہ یسر، یسر، یسر تو شعر کی وجہ سے ہو گیا، ورنہ یسر ہے. دیکھیے ذکر اللہ، ذکرو مبتدا ہے نا، مرفوع علامت طرف کیا ہے؟ ضمہ. عبدہ، عبدا نصب میں فتح ہے نہیں ہے؟ کیا؟ ہاں تو ذکر اللہ ہے ہو تو گیا، ذکر وہ ہے نا مرفوع، کاف تشبیہ، لیکن لفظ پہ اثر نہیں کرے گا نا. ذکر اللہ عبدہ یسر جملہ ہے، جملے کے اوپر کاف داخل ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، ورنہ ذکر اللہ کا ذکر اللہ ہو جاتا. تو ذکرو مرفوع حالت رفع میں ضمہ ہے، اللہ حالت جری میں کسرہ ہے، عبدہ میں حالت نصبی میں فتح ہے. وجزم بتسکین، اب اس کا شعر کا طرز وہ دیکھیے. فرفع بضم، رفع دیجئے ضمے کے ذریعے سے، ونصبا فتحا، اور نصب دیجئے فتح کے ذریعے سے. فتح کے ذریعے سے نصب دیجئے یعنی اے بفتح، فتح کے ذریعے سے. وجر کسرن، اے بکسر، کسرہ کے ذریعے سے جر دیجئے. ابھی بتائیں گے، وہ تو ایسے ہی شعر پورا کرنے کے لیے بھی تو بعض چیزیں آتی ہیں، ورنہ اگر یسرو ہے تو فعل کی مثال ہو جائے گی حالت رفع میں ضمہ. فعل جر کب ہوتا ہے؟ اب اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ ہے اور تو گیا ذکر اللہ ہے، اللہ فعل ہے. جر کی کیوں دے رہے ہیں؟ فرفع بضمین، حالت رفع میں ضمہ دیجئے، نصب میں فتح دیجئے، اس کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ رفع کی مثال ذکرو، جر کی مثال اللہ ہے، نصب کی مثال عبدہ، فعل کی مثال یسر. نہ سب کی دی ہیں یہ. ہاں وجزم بتسکین، سکون کے ذریعے جزم دیجئے. وغیر ما ذکر، یہ جو علامتیں ہم نے ذکر کی ہیں، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ، اور حالت جزم میں سکون، ان کو چھوڑ کر
ینوب، وہ بعض چیزیں ان کی نیابت کرتی ہیں. مثلا مضارع میں ضمے کی نیابت کون کرتا ہے؟ 7 صیغوں میں نون. یا تسنیہ میں اسم اگر ہے تسنیہ میں کیا کرتا ہے؟ الف. یضرب، وہ جاء الزیدان، حالت رفع مرفوع ہے نا یہ زیدان، حالت رفع میں الف ہے نہیں ہے، تو یہ الف کس کی نیابت کر رہا ہے؟ ضمے کی. جیسے جاء اخو بنی نمیر، جاء فعل ہے، اخو کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، ضمے کی نیابت کیا کر رہا ہے؟ واو. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو یہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ موضوع سمجھ گئے یہاں سے؟ اعراب اصلی اور اعراب نیابی گنائیں گے اب یہاں سے. کہ اصلی اعراب کو بتا دیے انہوں نے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نیابت کرتی ہیں. ضمے کی جگہ بدلے، جیسے کہیں واو آتا ہے، کہیں الف آتا ہے، تسنیہ میں الزیدان، اور حالت نصب رفع، حالت جری میں نصب و جر میں یا آتی ہے مثلا زیدین، یا جمع مذکر سالم میں زیدونا مسلمونا واو آتی ہے، یا اسماء ستہ میں واو آتی ہے حالت رفع میں، تو ضمے کی نیابت کر رہی ہیں. تو یہ بعض چیزیں جو نیابت کرتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ